Let's talk about the Wagner Group. Secretive Russian mercenary group. A shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. The Wagner Group has been around for about 10 years, and its forces have shown up in all sorts of places, from Syria to Mali. السلام علیکم، ویلکم ٹو KKT پوڈکاسٹ۔ 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے اسرائیل پیلسٹائن کو وار کو، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ ہتھیار بنانے والی امریکنز کمپنی کو۔ جی ہاں، ہتھیار بنانے والی امریکنز کمپنی جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہیں، اس نے پریویس ایئر میں 58 کنٹریز کے اندر 220 بلینز کے ہتھیار بیچے۔ پریویس ایئر کے اندر ہتھیار بنانے والی کمپنیز نے 220 بلین پروفٹ کمایا ہے، جو کہ اس نے 58 کنٹریز کے اندر ہتھیار بیچے ہیں، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہے، جیسا کہ سعودی عرب، قطر، عمان، اس طرح کے ممالک بھی انہوں نے بھی پرچیز کیے ہیں ہتھیار۔ اور ایشیا میں نمبر 1 پہ آتا ہے انڈیا، جس نے سب سے زیادہ ہتھیار پرچیز کیے ہیں۔ اور امریکنز پرائیویٹ کمپنی سے جو ہتھیار سب سے زیادہ پرچیز کرتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل نے 97% ہتھیار امریکنز پرائیویٹ کمپنی سے پرچیز کیے ہیں، جو کہ فائٹر جیٹ میزائل۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ان پرائیویٹ کمپنیز کو ہوتا ہے جو ہتھیار بناتی ہیں۔ یہ ہتھیار بنانے والی کمپنی صرف امریکہ کی ہی نہیں بلکہ رشیا کی بھی ہیں، اسرائیل کی بھی ہیں۔ یہ ہتھیار بنانے والی کمپنیز کبھی نہیں چاہتی کہ دنیا کے اندر امن ہو اور لوگ امن سکون کے ساتھ اور ایک ڈائلاگ کے ساتھ مسائل کا حل کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہے اور ان کا پروفٹ بنتا رہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی امریکنز کو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک گن لینا اور ایک پسٹل لینا عام سی بات ہے، وہاں کوئی زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہاں پر ہی سب سے زیادہ ماس شوٹنگ ہوتی ہے۔ اور وہاں پر پریویس ایئر کے اندر 336 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جن میں بچے ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہتھیار بیچنے والی کمپنیز کو بین نہیں کیا جا سکتا اور کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آسٹریلیا کے اندر ایک قانون بنایا گیا تھا 1996 کے اندر۔ ایک 28 سالہ شہری نے 36 لوگوں کو اپنی رائفل کے ذریعے جان لی تھی۔ تب سے پرائم منسٹر نے آسٹریلیا کے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی حکومت کو واپس دے۔ 1 مہینے کے اندر اندر آسٹریلین حکومت کو 6.5 لاکھ ہتھیار ایلیگل واپس ملتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز صرف ہتھیار ہی نہیں بیچتے بلکہ اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بیچتے ہیں۔ جیسا کہ رشیا یوکرین وار کے اندر رشیا نے ایک واگنر گروپ کو ہائر کیا ہوا ہے۔ واگنر کمپنی ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی ہے جو ہتھیار بھی بناتی ہے اور اپنی پرائیویٹ آرمی بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ ان پرائیویٹ آرمیز کو ہائر کرنے کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ کسی حکومت کو یہ ملتا ہے، ان کی اپنی آرمیز کو سیلری کا مسئلہ، میڈیکل انشورنس اور بہت ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ پرائیویٹ کمپنیز کے جو امپلائی ہوتے ہیں یہ غریب ممالک سے ہوتے ہیں، جیسا کہ بوسنیا، فلپین اور اس طرح، تو ان کے مرنے پر زیادہ چرچا نہیں ہوتی اور انہیں ہائر کیا جاتا ہے۔ دی بلیک واٹر کمپنی نے 2007 میں عراق کے اندر 17 شہریوں کی جان لے لی تھی، اور یہی کمپنی پھر 2010 کے اندر اوباما کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جا کر امریکنز کے بہاف پر جنگ لڑے گی۔ اور جب امریکہ 2020 کے اندر واپس امریکہ جاتا ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے یہی کمپنی دی بلیک واٹر ہی سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوتا ہے اور یہ ہتھیار بنانے والی کمپنیز کتنی زیادہ پاورفل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔